والدین بعض اوقات غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان فرق کر بیٹھتے ہیں، بچے اولاد ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے، اولاد کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں صرف والدین کے اس رویے کی وجہ سے جو ان کو کنٹرول رکھنا تھا اور اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور ان کے دل میں اسلام جگانا لازم ہے، اسلام کی محبت کو جگانا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب قبلہ کا کہ آپ نے جس طرح علامہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، بچوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے اپنی شاعری میں ان کو جگہ دی، ایسے بڑے بڑے علماء بچوں کے لیے نہیں لکھتے، بچوں کے لیے لکھنے والے چھوٹے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے حساس لوگ آج شکر الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے یہ کتابیں لکھی اور بچوں کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی فکر کی۔ ناصر وہ ذرا بتا دیں یہ کتابیں ناظرین اکرام یہ صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار نے یہ شائع کی ہیں ساری، تو وہ ناشر ہیں، اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں کہ کتابیں ملتی کہاں سے۔ اور الحمدللہ اگر آپ ان کو ایک بار پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو باتیں آپ خود اپنے بچوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے، بسا اوقات انسان زیادہ ووکل نہیں ہوتا، آپ کو مطالعہ کا وقت نہیں ملتا، آپ مواد اکٹھا نہیں کر پاتے، یہ اکٹھا مواد آپ کے سامنے ہے، آپ کو ایک راستہ دے دے گا اور آپ کے بچوں کے اخلاق اور تربیت اور ان کے کردار کے عناصر کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ جیسا غازی صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا ہمارے پاس دو کامیاب مائیں، ایک ایسی شخصیت جو علم اور کام کرنے والے دو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ سے۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کی، اسلامی احکام کو بھی یقیناً آپ نے سامنے رکھا، آپ اپنے اس گفتگو کا آغاز کریں کہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم دونوں موضوعات ہیں، اور پچھلے دنوں میں ایک مثال دے دوں اس سے پھر میں اپنی بات کو سمجھا پاؤں گی کہ میرے والد گرامی نے کچھ اپنی زمین جو آبائی زمین ہے اس کو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی دینے کا فیصلہ کیا، تو مجھے کچھ چیزیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ماسٹرز جب ہم اسلامک اسٹڈیز میں کر رہے تھے تب تو ہم نے وہ زمین اور جائیداد اور وہ اس کی وراثت کے کچھ قوانین پڑھے تھے، کچھ قرآن کریم میں پڑھے، مگر اب جا کر اندازہ ہوا کہ انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے تو اس میں کس طرح سے انصاف کرنا ضروری ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اصل میں ہمارے مشکل سامنے۔ وفات کے بعد تو اللہ نے میتھمیٹیکلی حساب کر کے دے دیا، اس میں تو کسی کی جرت نہیں آگے پیچھے کرنے کی، لوگ زیادتی کرتے ہیں جو اس میں بھی کرتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اب باپ اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو اب ذمہ داری اس پر آ گئی۔ اور اس سلسلے میں جب میں نے پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ باپ اپنی زندگی میں 1/3 اس کو جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگائے، چاہے تو سارا مال بھی لگا دے، جی اس کی وصیت کر سکتا ہے 1/3 کی، لیکن اگر وہ کوئی گفٹ دے گا اپنی اولاد کو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے ہے کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری باقی اور بھی اولاد ہے؟ جی ہے، تو پوچھا ان کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں۔ نعمان بن بشیر تھے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا یا تو اس سے بھی واپس لے لو یا سب کو دو۔ اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بنت رواحہ، انہوں نے زور دیا تھا ان کے والد کو، اب یہ خواتین کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اور کربلا کی جو جتنے بھی رفقا تھے امام علی مقام علیہ السلام کے جو بچ جانے والے ہیں ان کو دمشق سے جو ہے وہ مدینہ منورہ لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ابھی کہ محبت دینے میں بھی کس طرح سے، پیار کرنے میں بھی، قربت میں بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا حکم دیا کہ آپ کی بارگاہ ہے اور ایک صحابی بیٹھے ہیں اور ان کا بیٹا کھیلتا کھیلتا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے اپنے بیٹے کے منہ کو چوما اور اپنی ایک ران پر بٹھا لیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزری کہ ان کی ایک بیٹی چھوٹی وہ بھی کھیلتی کھیلتی آئی اور اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی منہ چوما اور اس کو اپنے ران پر نہیں بٹھایا، چوما بھی نہیں، حدیث میں ہے کہ بس پاس بٹھا لیا، جی، اور اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔
آپ قربان جائیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل و انصاف پر. آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور پیار کیا اور اپنے گود میں بٹھایا, اس طرح سے اپنی بیٹی کو بٹھاؤ. پھر بٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب جو یہاں سے اب جو ہمارا دوسرا موضوع ہے اس سے متعلق بھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کا اس کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. ابھی اس طرف آتے ہیں ڈاکٹر عفاف, آپ بتائیے گا پلیز. آقا علیہ السلام نے فرمایا احلا عدلت بینہما, ان دونوں بیٹے اور بیٹی میں عدل کیوں نہیں کیا؟ ایک بیٹے اور بیٹی کا جو آپ نے بات کرنی ہے, لوگ فرق کرتے ہیں بیٹے اور بیٹی کا, پھر دو بعض کا بیٹوں میں بعض کا بیٹیوں میں بھی فرق کر جاتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے اس پیچھے, سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ. اور جیسے کہ آپ نے آج کا ٹاپک جو رکھا ہے, میرے خیال میں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ماں باپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہمیں نظر آ جاتا ہے اولاد کی تربیت میں. ابھی غازی صاحب بات کر رہے تھے اور ہماری تعریف کر رہے تھے, تو میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی اولاد کی کامیابی, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, اس کے پیچھے یقیناً ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. اب اگر میں کامیاب ہوں آج اور تمام مسائل یا جو بھی آپ کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں جس طرح کے بھی ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے میرے خیال میں میری ماں باپ کی تربیت بھی ہے اور میرے ماں باپ کا انصاف بھی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, مطلب میرے پیرنٹس مجھے بتاتے ہیں, خاص طور پہ میری والدہ اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی, میرے 2 بھائی ہیں, تو جب میں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر میں وہ جیسے کام کرنے والی ہوتی ہیں, تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو وہ شاید جب بھائی پیدا ہوا تو وہ کوئی ڈبل کوئی چیزیں ہوئیں لیں اس نے, تو کہا کہ آپ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اتنے مجھے دے دیں کیونکہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے نا, تو کوئی بات نہیں, بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم کم لے لیتے ہیں جو بھی وہ رسم و رواج کے مطابق ہوتا ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ تمہارے والد نے کہا کہ نہیں, تمہیں اتنے ہی پیسے ملیں گے, اتنی ہی چیزیں ملیں گی جتنی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ملیں. تو یہاں سے وہ انصاف کی ابتدا ہوئی تھی. اور اس کے بعد تعلیم و تربیت میں ہر طرح کے وسائل دینے میں, پڑھائی میں جہاں اچھے طریقے سے ان کو پڑھایا گیا ویسے ہی مجھے پڑھایا گیا, میری تربیت کی گئی, ویسے ہی وسائل مجھے دیے گئے. تو آج جو ہے وہ جتنے بھی مسائل یا زندگی میں جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں وہ سب کے باوجود جو ہے میں یہاں پہ کامیاب موجود ہوں. تو میرے خیال میں ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کا جو کردار ہے وہ بچوں کے سامنے سب سے بڑی مثال ہوتا ہے. ماں باپ سے بڑی مثال کوئی نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہیروز, جیسے سر نے کہا کہ آپ کے ہمارے سامنے بہت ساری ہیروز ہیں, لیکن سائیکلوجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بچے کے جو پہلے ہیروز ہوتے ہیں نا وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد انہی پیرنٹس کے تھرو ہی وہ سیکھتا ہے کہ آگے کون کون سے جو ہیروز, ظاہر ہے جو پیرنٹس کر رہے ہوں گے وہی ان بچوں کے سامنے سب وہ لے کے آئیں گے, ان کے اعمال بھی وہ لے کے آئیں گے, ان کی گفتگو بھی لے کے آئے گی, ان کی نصیحت بھی وہی سب سامنے ان کے آئے گی. تو یہ جو والدین بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گھر میں تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے تو والدین کی تمام توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور وہ تمام باقی بچوں پہ انچارج بنا دیتے ہیں اس کو. اگر کوئی بچہ خوبصورت ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس کو پیار محبت زیادہ ملتی ہے اور باقیوں کے کوئی عجیب و غریب نام رکھ دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ جو ہے اس کی پیدائش کے وقت کوئی خاص طرح کا ماں باپ کو کوئی آسانی آ گئی تو کہا کہ یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے, پیدا ہوا تو گاڑی لے لی ہے, یہ بچہ جو ہے نا وہ بہت. اچھا اب دیکھیں آپ نے اس بچے کا تو لیول یہاں لے آئے, لیکن باقی بچے وہ کیا محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو گھر میں بڑا بچہ جو ہے اس کو دیکھیں تو وہ اس کے ساتھ ماں کا بہت زیادہ پیار ہوگا, کہ بہت چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا, اور جو درمیان والے ہوں گے وہ اکثر شکایت بھی کرتے ہیں, پستے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اچھا, اور یہ بڑا فیکٹر بھی ہے, یعنی جب ہمارے پاس آتے ہیں نا بچے تو وہ اکثر شکایت بھی کرتے ہیں یہ کہ ماما پاپا اس کو اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے اور ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ بڑا بھائی ہے, میں کیا کروں, ایک کو کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے تو اس کو پیار کرنا ہے تو میں کدھر جاؤں, میرے اوپر ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے. تو یہ معمولی سی باتیں ہیں, لیکن یہ بچے کی پرسنالٹی سائڈ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ماں باپ کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ تمام مواقع نہ دیں. بات تو یہی ہے نا کہ پیرنٹنگ سکھانی ہے. جی بالکل, آپ والدین پیرنٹنگ سیکھنی ہے, سکھانی ہے, والدین کو سکھانی ہے, والدین نے سیکھنی ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. اولاد پیدا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم تو صرف ایک رسمن اور وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ جی ہم اب شادی ہوئی ہے تو ظاہر اولاد پیدا ہونی ہے. بھائی آپ سوچیں کہ آپ نے ایک اولاد کو جنم دیا ہے, دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے بارہا, لیکن اولاد کے ساتھ جو تربیت وہ فرض ہے, اس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اب اس فرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے انہیں اچھا کھلانا ہے, اچھا پلانا ہے, اچھے اسکول میں بھیجنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کی تربیت بہترین کر دی. اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری نسل آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ ایک قوم کو ایک فرد دے رہے ہیں جس نے اس قوم میں جانا ہے, اس معاشرے
یہ میں ہوں اور یہ میری مما ہے اور یہ ہے ہمارا فیوریٹ اوپا پاستا کریو کوک انجوائے. رفاؤں گا انشاءاللہ دوبارہ. علامہ احسن ویس مصطفی صاحب کیا آپ اس میں ایڈ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی صورت اجازت نہیں دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل کرو. عدل ہے ان کو ہبہ کرنے میں, ان کو پیار کرنے میں. جی پیار کرنے میں حضور علیہ السلام نے پابند کر دیا. تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے والدین اپنے ہی بچوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس میں اہم بات جو بیٹی اور بیٹے کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے. اتنا ماڈرن اور اتنا ایجوکیٹڈ ہمارا سوسائٹی کا ایک رول ہونے کے باوجود, لوگوں کا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس میں پرابلمز آ رہی ہیں کہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے. مثلاً وہ بیٹی اور بیٹے کے پیدائش پہ ابھی بھی فرق ہے. میں معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ 100% بہت زیادہ فرق ہے. بلکہ افسوس کرنے آتے ہیں اگر دوسری بیٹی ہو گئی نا ایسا ہی ہے تو باقاعدہ لوگ افسوس کرنے جاتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے نا ایسا, میرے ساتھ ذاتی طور پر ہوا ہے کہ میرے ایسے کولیگز مجھے ملے, بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگے ہلکی سی خوشی ہے زیادہ. میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ اس طرح بھی کہہ دیتے کہ چلیں اللہ تعالیٰ خیر, اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا. میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنی بات جانتا ہوں کہ بیٹا اگر نعمت ہے تو نعمت کا تو حساب ممکن ہے, رب پوچھ سکتا ہے اس نعمت کا کیا کیا ہے. اور بیٹی رحمت ہے, رحمت کا تو حساب نہیں ہوتا نا, رحمت تو جنت ہی لے کے جائے گی نا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور آقا کی ذات مقدسہ کو دیکھے, 4 بیٹیاں ہیں. آقا علیہ السلام نے کبھی اس بات کی طرف بات نہیں کی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر امام حسن و حسین, اگر ایک کے لیے جبرائیل کھیل رہے ہیں تو دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں. یہ رب باری تعالیٰ نے الوہی طریقے سے محبت اور انصاف اور محبت کا ایک عجیب منظر دکھایا. ایک لطیفہ آپ کو سناؤں, لطیفہ بہت دلچسپ ہے. ڈاکٹر شاہد نورانی ہمارا شاگردی تھا, جوانی میں فوت ہو گیا. 38-37 میں وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, فوت ہو گیا ہارٹ اٹیک سے. اس کی 5 سال بعد نا اس کے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ مٹھائی لے کے آیا میرے پاس. بڑا دلچسپ آدمی تھا, اردو اسپیکنگ. کہنے لگا سر مبارک ہو, آپ دادا بن گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا وہ میرے بیٹی ہوئی ہے اور آپ تو ہمارے والد کی جگہ ہیں. میں نے کہا 5 سال بعد شادی کے اور پھر وہ بھی بیٹی. کہنے لگا سر آج کل لڑکے اچھے نہیں آ رہے. 2 سال بعد پھر آیا مٹھائی لے کے تو کہنے لگا مبارک ہو سر آپ پھر دادا بن گئے. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹا ہوا. میں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ آج کل لڑکے اچھے نہیں آ رہے. کہہ رہے سر آج کل اچھے آ رہے. یہ پازیٹیو یعنی سوچ کا انداز, یہ میں بتایا آپ کو. جی ہاں, اور یہ بات ہے, فرق کر جاتے ہیں. مکمل کرنے دیں. جی آپ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسن و حسین کی محبت دیکھیں, اور پھر اسی میں حضرت عثمان غنی کی جو شہزادی ہیں انہیں بھی حضور اپنے کندھوں پر سواری کروا رہے ہیں. پھر سیدہ زینب جو بنت علی ہیں, جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے ساتھ جو حضور کا پیار ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی گود میں اسی طرح کھیل رہی ہیں. یہ تاجدار کائنات کی محبت اور پھر بچوں کے ساتھ انصاف و محبت کو اس سے زیادہ کیا پیش کیا جائے. امامہ جو تھی, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی کا ذکر ہو. حضرت امامہ کس طرح حضور ان سے پیار کر رہے ہیں, اس کندھے کی سواری کروا رہے ہیں. نماز میں بھی ان کو بالکل, نماز میں بھی اسی طرح ترتیب میں محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور حضور اپنی نماز کو لمبا کر رہے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی محبت میں جنرلی جو بات فرماتے کہ جیسے حضور نے امام حسن حسین سے پیار کیا تو ایک صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی ان کو اتنا پیار نہیں کیا. فرمایا اللہ نے اگر آپ کو نرم دل نہیں بنایا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تاجدار کائنات کی محبت میں. اور پھر حضرت, میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ اپنا جو حضور اسلام کی جو خادم ہے ذاتی حضرت انس ابن مالک, تو حضرت انس ابن مالک کی امی جی ام سلیم نے جب ان کو پیش کیا تو یہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم نہیں ہے خویدم, یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت میں گزارے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ حضور کا انصاف تو اپنی جگہ محبت کا, مگر یہاں منظر دیکھیں جو حضور کے ساتھ بطور خادم شریک ہیں, آقا کی خدمت میں رہتے ہیں, ان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال نہ کبھی جھڑکا, نہ کبھی اف نہیں کہا, بلکہ صرف اتنا جملہ آتا ہے کہ وہ کسی کام میں حضور نے بھیجا, وہ گلی میں کھیلنے لگ پڑے. حضور متفکر ہو گئے کہ کدھر چلے گئے ہیں, حضور ڈھونڈنے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی آقا نے دیکھا تو کہا وہ 2 کانوں والے. اب یہ 2 سب کے 2 کان ہی ہوتے ہیں, اور جیسے ہی حضور کو دیکھا تو بھاگ پڑے, یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا. حضور مسکرا پڑے, میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو ہم ڈانٹتے ضرور, مگر یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت شفقت رحمت کا یہ عالم ان کے ساتھ ہے
تو باقی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے. آقا علیہ السلام وہ خود کہتے ہیں نا کہ میں نے 10 سال خدمت کی تو کبھی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا یہ تم نے کیوں کیا یا یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ سبحان اکبر، اللہ، کیا اللہ بات ہے. اکبر. علامہ نبی گل قادری صاحب، آپ اس معاملے میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سامنے ہیں، پھر معاشرے میں یہ فرق کیوں ہے جی؟ جی قبلہ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ حضور غازی صاحب کو علالت کے بعد صحت یابی سے نوازا، الحمدللہ، اور آپ کی سنگت اور صحبت ہمیں پھر نصیب ہوئی. الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں وہ غازی صاحب قبلہ کی شفقت جی ہے. ان کی محبت اور ان کی علالت کے دوران آپ نے بڑا خوب اپنا فریضہ سر انجام دیا. الحمدللہ. تو قبلہ جس طرح فرما رہے تھے، بچوں کی جو طبیعت ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے. بچوں کے جو دل ہیں وہ شیشے سے بھی نرم اور نازک ہوتے ہیں. جو بچے والدین کی محبت سے محروم ہوتے ہیں، اکثر بسا اوقات دیکھا گیا ہے وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین سے دور ہو جاتے ہیں، اور کافی ان کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہو پاتی. جو بچے والدین سے دور ہوتے ہیں، والدین کی محبت جنہیں میسر نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں عدل کریں، اللہ تعالیٰ عدل والوں کو پسند فرماتا ہے. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے کر جاتے اور فرماتے بیٹی فاطمہ میرے شہزادوں کو، میرے بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ. واہ، جب حسنین کریمین کو حضور کے پاس لے کے سیدہ پاک لے کے جاتی، حضور اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے. آہا، حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے. حضور ان کو سونگتے تھے، سونگنے کے بعد اپنے مبارک بدن کے ساتھ لپٹا لیتے تھے. حضور یہ تو حضور کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شہزادوں کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہے. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بچہ جو حضور کی خدمت پہ مامور تھا، خدمت کیا کرتا تھا، حضور کے نالین پاک اٹھایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضور کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ محبت میں وہ حضور کی خدمت کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے. حضور پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ وہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بتایا جاتا ہے کہ آقا یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہے. تو حضور اس کا پتہ کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے حضور اس کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہودی بچے کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. جب آقا کریم وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو دروازے پر اس بچے کا والد آتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھتا ہے سامنے مدینے کے تاجدار ہیں، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا، حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ اے ابو القاسم آپ ہمارے گھر کیسے آئے؟ واہ. وہ حیران تھا کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے بچوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ہم تو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں حضور کو. حضور نے فرمایا ہم اپنے یار کی خبر لینے آئے، ہم اپنے یار کی خبر لینے آئے. حضور جان عالم جب اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس یہودی بچے کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بیٹے تو اعلان کرتا تھا لوگوں میں کہ میں محمد الرسول اللہ کا یار ہوں، وہ محمد جو ہیں وہ میرے یار ہیں، میں ان کا یار ہوں. تو میری یاری کا اعلان کرتا تھا، کیوں نہ ہو کہ تو کلمہ پڑھ لے کہ یہ یاری، یہ سنگت ہماری قیامت تک رہے، اور قیامت کو بھی تو میری سنگت میں میرے ساتھ ہی رہے. سبحان اللہ. تو اس بچے نے جب حضور کے چہرے انور کو یوں نظریں اٹھا کے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھا، تو والد کہنے لگا کہ بیٹے ابو القاسم جو فرما رہے ہیں وہ کر لے، سبحان اللہ. ابو القاسم جو فرما رہے ہیں وہ مان لے. وہ بچہ حضور کو محبت بھری نظروں میں دیکھتا ہے، اور حضور کا اس بچے کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ شروع سے رہا، اس بچے کو مجبور کیا اس محبت نے کہ اس محبت نے حضور کا کلمہ پڑھوا دیا. علامہ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، محبت میں تو انسان انصاف کر لے، بڑا مشکل کام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان کہ یا اللہ میرا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اولاد میں بعض اوقات کوئی ایک محبوب تو ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے گلہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. محسوس تو ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا کرے انسان؟ بس جی بچوں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، والدین کے دل کے قریب ہوتے ہیں، ایسے بچے ہوتے ہیں.
لیکن والدین کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. یہ ویسے ڈاکٹر عفاف کا سبجیکٹ ہے, جی یہ جی بتائیں آتا ہوں میں ساروں کو یہ یہ بات تو ہے بار واقعی اگر کوئی خوبصورت ہے, بچوں میں لائق ہے, تو فطرتی طور پہ بندے کا ادھر جھکاؤ ہے, کرے کیا؟ میرے خیال میں یہ ہمارے نبیوں کی جتنی مثالیں ہیں نا, یہ ہمارے لیے بہت اس میں نصیحت ہے. اب یہ جو میرا یہ پرسپیکٹیو ہے, مجھے اس سارے واقعے میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے, مجھے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی شاید ہماری نصیحت کے لیے ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھیں جس وقت میں جن بچوں نے ان کے چھوٹے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ سمجھداری کی عمر میں تھے, وہ اولاد سمجھداری کی عمر میں تھی اور وہ بالغ اولاد تھی. اور یہ نصیحت لینی چاہیے ایسی اولاد کو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف برتیں اور اس طرح کی زیادتی نہ کریں. اگر حضرت یعقوب یہ عمل نہ کرتے تو شاید آنے والی نسلوں میں یہ پیغام نہ پہنچتا کہ بھائیوں کو آپس میں ایک سلوک اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اب دیکھیں نا, ادروائز تو پھر کوئی بھی بھائی اٹھ کے کسی کو بھی مار دے, کتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ بھی تو نصیحت سکھانی تھی نا, ہمارے نبیوں سے ہمارے تک پہنچنی تھی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انبیاء کے معاملے میں بھی کبھی اولاد کسی ایک کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے تو اس کے نتائج اس طرح کی بھی ہو سکتے ہیں. جی لیکن یہ زیادتی یہ ہماری تربیت کے لیے جی بالکل ہماری کہ تربیت باپ جو ہے وہ کسی پہ زیادہ نہ توجہ زیادہ توجہ نہ دے, لیکن کنٹرول رکھے. بالکل کنٹرول رکھے. وہاں تو ان کے بچوں نے زیادتی یہ کر گئے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, وہ ان کے اندر اور حسد اللہ کے امر سے حضرت یوسف نے بعد میں نبی ہونا تھا. یہ بنیادی وجہ تھی, وہ اس کو انالیسس نہیں کر سکے. بالکل یہ وجہ تھی. اور دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, انہوں نے اپنے بچوں کی یقیناً پہلے سب بچوں کو محبت پیار دیا جو کچھ وہ کر چکے جو تھے, سب کچھ کر چکے تھے. بالکل. تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اس سارے واقعے میں جو کہ ہمیں لینی چاہیے, اور والدین کو اپنے انداز سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جیسے علامہ نے بھی کہا کہ بچے جب نفسیاتی طور پہ بچوں کو آپ والدین کی طرف سے توجہ اور محبت نہیں ملتی ہے تو ان کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. وہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, وہ ذہنی طور پہ وہ تمام ان کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے. بالکل ایسے اور وہ اپنی لیٹر لائف میں بھی جا کے وہ ساری چیزیں ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کے جو آپ ہمیں نظر آتا ہے یہ جو پرسنالٹی کا کانفیڈنس نظر نہیں آتا, کامیابی کے لیے جو ہے وہ کوشش نظر نہیں آتی ہے. اور والدین کا اعتماد دیا ہوا ہی تمام عمر جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ. آپ بتائیں, بیٹوں کو تو چلو برابر کر لیا آپ نے, بہویں بھی برابر رکھی؟ بڑا سخت سوال ہے جی. آپ کے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے نا, تو بیٹوں میں تو برابری رکھ لیا آپ نے, تو بہوؤں میں بھی برابری رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیونکہ آقا علیہ السلام جمعہ 8 دن ہوئے تو کیسے برابری کا میں بتاتی ہوں, پورا سال میں بتاتی ہوں. نکاح کے معاملے میں جب حق مہر کی بات آئی تو وہ معاملہ تھا, پھر جب بری بنانی تھی وہ معاملہ تھا, پھر جب ہوٹل کا ارینجمنٹ تھا, کھانا تھا, کہ وینیو کیا ہوگا, ڈشز کیا ہوں گی, تو بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ آپ کو یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ اس پہلی کی دفعہ یہ تھا تو اب کیا ہو, اب اس سے اگر برابر نہ ہوگا یا اس سے کمتر ہوگا تو پھر آپ جواب دیں. تو اس لیے کوشش تو یہی کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی میں دیکھوں گا. یہ جو پوتا آپ کا دوسرا کوئی آئے گا تو پھر دیکھیں گے. یہ جو آپ کا محبوب ہوتا ہے اس کو یہ محبت زیادہ ہے یا پھر جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. ویسے ایک بات ہے, دیکھیں اس میں حضرت نعمان بن بشیر سے رسول اللہ نے کوسچن کیا کیا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سارے تمہارے ساتھ محبت کریں؟ واہ سبحان اگر تم ان ساروں سے یہ توقع رکھتے ہو تو ان کے ساتھ بھی تمہیں برابر رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ آپ نے وہ جو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی تھیں, آپ نے کھول کے اس کو بیان کر دیا کہ اگر انصاف نہیں کرے گا باپ اور یا ماں تو پھر کیا ہوگا, بچوں کے آپس میں منافرت ہوگی, آپس میں رقابت ہوگی, جیلسی ہوگی, لیگ پولنگ ہوگی, ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے اور معاشرہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بلاغ صاحب کو یاد ہوگا کہ یہاں پر میرے 2 بھتیجے چھوٹے چھوٹے سے آپ کی عید شو میں آئے تھے. اب وہ چھوٹا والا ابھی 1 سال کا تھا کہ دوسرا جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہو گیا, اور وہ ان کے درمیان میں کوئی 10-11 مہینے کا فرق ہے. اس بچے نے اپنی ماں کی گود کو اتنا محسوس کیا کہ اب اس کی شخصیت اتنے برے طریقے